کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ملنے والا دوست ہو یا کوئی قریب رشتہ دار ہو، آپ کو بھی وہ یہ کہتے ہوئے ملے گا کہ سب کچھ دیا ہوا ہے رب کا، اولاد بھی فرما بردار ہے، بینک بیلنس بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے، گھر مکان بھی اچھا بن رکھا ہے، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے سکونی ہے، دل نہیں لگتا، دل بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، انجانا سر درد ہے، عجیب سی بے چینی ہے۔ پیارے، وہ عجیب سی بے چینی یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بندے ہم نے تیرے دل کا سکون اپنی یاد میں رکھا، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے دل کا سکون یاروں کی محفل میں تلاش کیا، چائے کے اڈوں پہ تلاش کیا، پتوں میں تلاش کیا، جوؤں میں تلاش کیا، شراب کی بوتلوں میں تلاش کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل کا سکون اپنی یاد میں رکھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ راتوں کو اٹھتا ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ وضو کرتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے، اور اپنے دل کی وہ بے چینی، وہ باتیں جو کسی یار دوست مددگار یا کسی بھائی بہن کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا، وہ صرف اور صرف ایک ہی دروازہ ہے جس کے سامنے وہ کہہ دیتا ہے، اور وہ ہے رب کی ذات۔ اور جب وہ کہتا ہے تو روتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، اور اپنی باتیں دل کی جو دنیا داروں سے نہیں کہہ پاتا وہ اپنے رب سے کہتا ہے۔ اور پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کہ جب کوئی بندہ راتوں کو اٹھ کر نفل نماز پڑھتا رہتا جاتا ہے، پھر حال یہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب، جب کوئی بندہ راتوں کو اٹھ کر میری عبادت کرتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن سننا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنا میرا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں اور چلنا میرا ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی جھکتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے دھیرے دھیرے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی ہے، آئے ہائے، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے نا واپس، تو حضرت بلال سے آپ نے فرمایا، بلال، ایسا کون سا وظیفہ کرتے ہو تم کہ میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے چلنے کے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے؟ جنت میں جب صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو آپ رو پڑے، آپ پھوٹ کر روئے، آپ نے عرض کی، حضور، میرے سارے اعمال آپ پر کھلے ہوئے ہیں، میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو آپ سے پوشیدہ ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں، اور اس کی میں پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہوں اس پر۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ مسکرائے، اور آپ نے مسکرا کر فرمایا، بلال، تمہارے یہی عمل ہے جس کی برکت سے تم چلتے زمین پہ ہو اور چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی۔ تو رب عبادت سے راضی ہوتا ہے، ذکر اذکار سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب ہے، صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری عمر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرایا ہے، ساری عمر وضو کرایا۔ ایک وقت آیا، ایک دن رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں وہ گھر چاہیے جو آپ کے پڑوس میں ہو، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے وہ مکان چاہیے جنت میں جس مکان اور آپ کے مکان کے بیچ میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہو۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ، جا دیا تجھ کو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اور وہ بات یہ ہے کہ زندگی میں کبھی سجدے کرنے مت چھوڑنا۔ سجدے کرنے سے مراد یہاں پر نماز پڑھنا ہے، زندگی میں سجدے کرنے مت چھوڑنا، اس لیے کہ جنت میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے رب کی بارگاہ میں دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ سجدے کیے۔ ایک موقع پر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں،
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کتنی فضیلت ہے. اور جب کوئی رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی آرزو، اپنے دل میں جو کڑن ہوتی ہے نا، جو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، جب وہ اپنے سارا دکھ درد رب کی بارگاہ میں رکھتا ہے، رب کے سامنے رکھتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے حل بھی فرماتا ہے. اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. ہم پریشان رہتے ہیں نا کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا، نقصان بہت ہوتا ہے، کبھی ہزاروں کا لاس ہو گیا، کبھی لاکھوں میں لاس چلا گیا، کبھی پروفٹ ہی نہیں آیا، برابر سرابر رہ گیا. رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام کو درس دے رہے. آپ نے فرمایا، لوگوں، رب کی بارگاہ میں سجدے کرو. سجدے کرو گے تو تمہارا رب تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں گیا ہوگا. اب ایک صحابی بیان سننے کے بعد کھڑے ہوئے، انہیں استنجا کی حاجت تھی. وہ وہاں سے اٹھے، مسجد نبوی سے اٹھ کر، اور مدینہ شریف سے باہر نکل کر حاجت کے لیے گئے. استنجا کی، پیشاب کی حاجت. آپ استنجا کے لیے بیٹھے، اور آپ جب جا رہے تھے نا تو آپ کے دماغ میں ایک سوال تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، تو رب اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا. یہ سوال ان کے دماغ میں دوڑ رہا تھا کہ کیسے رب عطا کرتا ہے، کیسے دیتا ہے. آپ استنجا کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک سوراخ ہے، اس میں سے ایک چوہا نکلا، اور چوہے کے منہ میں ہیرا ہے، قیمتی پتھر ہے. چوہا پھر اندر گیا، پھر اس نے پتھر اٹھایا، ہیرا لے کر سوراخ کے باہر رکھ دیا. صحابی رسول فرماتے ہیں میں یہ سب دیکھ رہا ہوں. چوہا پھر اندر گیا، پھر اٹھا کے ایک پتھر اور باہر رکھ دیا، لا کر قیمتی پتھر ہیرا. پھر گیا، پھر لے کے آیا ہیرا، پھر اس نے باہر رکھ دیا. اس طرح کرتے کرتے اس چوہے نے اپنے سوراخ سے 15 قیمتی پتھر ہیرے نکالے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں استنجا سے فارغ ہوا، میں نے ان 15 کے 15 ہیرے اٹھائے، ان کو جھولی میں لیا، میں چل دیا واپس. انہوں نے جھولی میں اٹھایا 15 ہیروں اور سیدھا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. جیسے ہی صحابی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوئے، آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا، میرے پیارے صحابی، تمہارے دل میں یہ سوال تھا نا کہ رب، اگر کوئی رب کی بارگاہ میں زیادہ سجدے کرتا ہے تو اسے رب کیسے عطا کرتا ہے؟ دیکھو ایسے عطا کرتا ہے جیسے تمہیں دے دیا گیا. تو جب بندہ رب کو راضی کرے نا، راضی تو کرے یار، جب راضی کرے گا تو رب اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں، وہاں سے دے گا. ہم اپنی سوچ بنائیں اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں. کم سے کم 5 وقتہ تو ہو ہی جائے، کچھ نہ سے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا کام کمانا ہے، کھانا ہے اور زندگی بسر کر کے چلے جانا ہے، تو یہ کام تو گدھا بھی کر رہا ہے. برا مت ماننا میری بات، وہ بھی محنت کرتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر صبح کو اٹھتا ہے، پھر لگ جاتا ہے. اگر ہم یہی کر رہے ہیں تو انسان اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ عبادت کا فرق ہے. اگر ہم زندگی کا مقصد کھانا پینا کمانا نہیں ہے، رب نے فرمایا نا کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو زندگی کا مقصد اس کو راضی کرنا ہے. اس کو راضی کریں، اپنی زندگی کو ایسے رائے گا برباد نہ کرے. ہماری یہ جو جوانی ہے نا، یہ جوانی بڑی قیمتی ہے، اس کو سنبھال کر رکھیں. اور یہ جوانی کی جو عبادت ہے نا، رب کو بڑی پسند ہے. جوانی کی عبادت رب کو بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اگر کوئی بندہ جوانی سے عبادت کرتا چلا آ رہا ہے اور بڑھاپے میں آ گیا، اب اس کے ہاتھ پیر سیدھے نہیں ہوتے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اسے وہی
ثواب دے گا جو جوانی کی عبادت کا ملتا ہے۔ ہم رب کو راضی کرنا سیکھیں۔ اللہ رب کریم ہمیں دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، اور صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں ہمیں دل سے نمازی بنائے، دل سے نمازی بنا دے۔ بہت ہو گئی یہ نعرے بازیاں، بہت ہو گئی، ہم نے بہت کر لیا، ڈرامے بازی بہت کر لی، بہت کر لی ڈرامے بازی۔ سچے معنوں میں ہم مسجد کی طرف پلٹے، خدا کی طرف پلٹے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے، اپنی عبادت کو اچھے سے اور معمول